نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشید النذیر۔ سب سے پہلے ہم اور آپ طریقہ اہل سنت و جماعت کے مطابق اپنے آقا و مولا سیدنا اعلی حضرت امام الانبیاء والمرسلین مکی مدنی پیارے نبی رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پاک میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم ملت رب ارنی بجمالک حسنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ حضرات، آج ہم اور آپ جس کی محفل میں حاضر ہیں ان کا نام نامی اسم گرامی سیدنا امام عالی مقام شہید اعظم نواسہ رسول جگر گوشہ بطول شہزادہ علی مرتضی برادر حسن مجتبی سرکار امام حسین علیہ السلام ہے۔ آج ہم اور آپ ان کی محفل میں حاضر ہیں کہ جن سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، بے شک، اور جن کی دشمنی بے ایمانی کی پہچان ہے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر آپ سے سرکار امام حسین کی عظمت پر گفتگو رہے گی۔ اس سے پہلے چاہتا یہ ہوں کہ منقبہ شریف کے چند اشعار پیش کرنا، تو ذرا ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم ملت رب ارنی بجمالک حسنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ نور نظر علی کے ہو زہرا کے لال ہو، سبحان اللہ۔ نور نظر علی کے ہو زہرا کے لال ہو، نور نظر علی کے ہو زہرا کے لال ہو، شبیر تم خدا کی قسم بے مثال ہو، شبیر تم خدا کی قسم بے مثال ہو، نور نظر علی کے ہو زہرا کے لال ہو۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرمائیں۔ عشق حسین میں ہو میری زندگی بسے، عشق حسین میں ہو میری زندگی بسے، عشق حسین میں ہو میری زندگی بسے، عشق حسین ہی
میں میرا انتقال ہو، عشق حسین ہی میں میرا انتقال ہو، شبیر تم خدا کی قسم بے مثال ہو۔ اور مقام العلا فرمائیں، شبیر تم خدا کی قسم بے مثال ہو، جب انتخاب آئے میرا وقت آخری، جب انتخاب آئے میرا وقت آخری، جب انتخاب آئے میرا وقت آخری، پیش نظر حسین کا حسن و جمال ہو، پیش نظر حسین کا حسن و جمال ہو، شبیر تم خدا کی قسم بے مثال ہو۔ درود پاک میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم ہے، غفرنی بجمالک غسنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ حضرات، میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ امام حسین کی محبت ایمان کی پہچان ہے۔ اور کیوں ہے ایمان کی پہچان؟ امام حسین سے محبت کرنے کے لیے ہمیں کسی مفتی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی مولوی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ امام حسین سے اور تمام آل رسول سے محبت کے لیے ہمیں پیارے نبی نے حکم دیا۔ پیارے نبی خود تو محبت فرماتے ہی تھے، اور پیارے نبی نے اپنی امت کو بھی یہی تعلیم دی ہے کہ اے میرے امتیوں، اے میرے چاہنے والوں، مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے نوازوں سے بھی محبت کرنا۔ چنانچہ حدیث پاک ہے، پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں روزی دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور میرے نوازوں سے محبت کرو کیونکہ ان سے میں محبت کرتا ہوں۔ پیارے نبی نے صرف اپنے تک نہیں رکھا کہ مجھ سے محبت کرو، بلکہ فرمایا کہ میرے نوازوں سے محبت کرو، اور وجہ کہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو ہم جو محبت کرتے ہیں کسی کے کہنے سے نہیں، ہم پیارے نبی کے کہنے سے کرتے ہیں۔ جن پر ایمان لائے ہیں، جن کا کلمہ پڑا ہے، ان کے کہنے سے ہم نبی کے نوازوں سے محبت کرتے ہیں، ہم انہی کے نوازوں سے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک ہے، پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن پیارے نبی گھر پہ جلوہ افروز تھے کہ پیارے نبی کی گود میں کچھ تھا اور نظر نہیں آ رہا تھا کہ کیا تھا۔ میں نے پیارے نبی سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی گود میں کیا ہے؟ پیارے نبی نے اپنی گود کھول دی تو میں نے دیکھا کہ پیارے نبی کی داہنی ران پر امام حسن بیٹھے ہیں اور بائیں ران پر امام حسین جلوہ افروز ہے۔ آپ محبت کا اندازہ تو لگائیں کہ پیارے نبی کتنی محبت سے انہیں چپٹائے ہوئے تھے کہ وہ نظر بھی نہیں آ رہے تھے، کتنی محبت سے انہیں گود میں لیے بیٹھے تھے۔
لیکن حدیث بتانے کا مطلب یہ نہیں ہے، حدیث تو آگے ہے. اور پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں اسامہ میرے نواسوں سے محبت کرو. یا رسول اللہ کیونکہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں. یا رسول اللہ ہر نانا اپنے نواسے سے محبت کرتا ہے، آپ بھی کرتے ہیں بے شک، لیکن بات کیا ہے؟ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں اسامہ میں اپنے نواسوں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو اور ان سے بھی محبت کرو کہ جو میرے نواسوں سے محبت کرے. حسینیوں کو یہ پیارے نبی کا پیغام ہے کہ صرف امام حسین سے محبت نہیں کرنی ہے بلکہ ان سے بھی محبت کرنی ہے کہ جو حسین سے محبت کرے. حسینی وہی ہوگا کہ جو امام حسین سے بھی محبت کرے گا اور ہر حسینی سے محبت کرے گا. چنانچہ اس کی پہچان دیکھ لیں. آج ہمارے جناب یامین وارسی صاحب نے ذکر حسین کی محفل سجائی ہے، یہ امام حسین سے محبت ہے، اور حسینیوں کو لنگر کھلایا ہے، یہ حسینیوں سے محبت ہے. تو پیارے نبی کا فرمان ہے کہ حسینیوں سے محبت کرو اور امام حسین سے بھی محبت کرو. اللہ اکبر. اتنی محبت فرماتے ہیں پیارے نبی اپنے نواسوں سے کہ اتنے حکم فرما رہے ہیں کہ نواسوں سے بھی محبت کرو اور حسینیوں سے بھی محبت کرو کہ جو میرے نواسوں سے پیار کرتے ہیں. چنانچہ ایک اور حدیث پاک ہے، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ عرض کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے نبی خطبہ دے رہے تھے جمعے کا. پیارے نبی ایک مرتبہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے. آپ ذرا اس منظر کا اندازہ لگائیں کہ پیارے نبی جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں اور مسجد میں امام حسن اور امام حسین تشریف لے آئے. کیسا سبحانہ منظر ہوگا کہ پیارے نبی خطبہ دے رہے ہیں اور صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، صفوں میں بیٹھے ہیں، اور دروازے سے امام حسن اور امام حسین تشریف لے آئے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسنین کریمین جب تشریف لائے تو بچپنا ہے، کم عمری ہے، پاؤں لڑکھڑا گئے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسنین کریمین کے پاؤں لڑکھڑا گئے. پیارے نبی نے منبر چھوڑ دیا، پیارے نبی نے اپنا خطبہ روک دیا، پیارے نبی نے اپنی تقریر روک دی اور جا کر امام حسن اور امام حسین کو سنبھال لیا. یا رسول اللہ آپ کسی صحابی سے بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میرے نواسوں کو سنبھال لو، ان کے پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں، لیکن پیارے نبی نے بتا دیا کہ پیارے نبی کو اپنے نواسوں سے کتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ اپنا خطبہ چھوڑ دیا، اپنی تقریر چھوڑ دی، اپنا منبر چھوڑ دیا، اپنے نواسوں کو اٹھانے پہنچ گئے. اپنے نواسوں کو لا کر سامنے بٹھایا. اب میں یہاں پر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس نبی کو اپنے نواسوں کا لڑکھڑانا برداشت نہیں، اپنے گرنا نہیں، گرے نہیں ہیں، صرف لڑکھڑائے ہیں، جس نبی کو اپنے نواسوں کا لڑکھڑانا برداشت نہیں ہے، ارے وہ یزیدی اپنی فکر کریں کہ جنہوں نے امام حسین پر ظلم کیے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا. پیارے نبی ان سے کتنا ناراض ہوں گے، ان سے پیارے نبی کتنا غصے کا اظہار فرمائیں گے. پیارے نبی نے ہر جگہ اہل بیت کی محبت کے لیے فرمایا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، میری آل سے محبت کرو، میرے نواسوں سے محبت کرو. حد تو یہ ہے کہ جب آپ نے آخری حج فرمایا، حجۃ الوداع، تو حجۃ الوداع کے موقع پر حدیث ارشاد فرمائی کہ اے میرے پیارے صحابہ، میں تم میں دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں تم میں دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی سنت. ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی سنت، دونوں کو پکڑے رہنا، گمراہ نہیں ہوگے. پیارے نبی نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر. پھر واپسی ہوئی، پھر ایک جگہ غدیر خم کے مقام پر آئے، وہاں پر حدیث ارشاد فرمائی، وہی فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. وہیں آپ نے حدیث پاک ارشاد فرمائی کہ اے میرے پیارے صحابہ، اے میرے امتیوں، اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے،
میں اس دنیا کو الوداع کہنے جا رہا ہوں, میں اس دنیا سے رخصت ہونے جا رہا ہوں, لہذا اب میرے جانے کا وقت آیا, لیکن میں تم میں 2 بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ان کو پکڑے رہنا, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ان میں کیا کیا ہے؟ ان میں پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن ہے, اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں. دونوں کو پکڑے رہنا, کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. آپ دیکھیں کہ جنہوں نے قرآن کو چھوڑا, صرف اہل بیت کو پکڑا, وہ بھی گمراہ ہو گئے کافی. جنہوں نے صرف قرآن کو پکڑا, اہل بیت کو چھوڑا, وہ بھی گمراہ ہوئے خارجی. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں, ہم نے قرآن کو بھی پکڑا ہے, ہم نے اہل بیت کے دامن کو تھاما ہے. ہمارے یہاں نہ قرآن کو چھوڑا گیا, نہ اہل بیت کو چھوڑا گیا. ہم قرآن پہ بھی عمل کرتے ہیں, ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں, ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. کیونکہ پیارے نبی کا فرمان ہے کہ میں تم میں 2 بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اہل بیت اور قرآن. لہذا مسلمانوں کبھی قرآن کو نہ چھوڑنا, کبھی اہل بیت کو نہ چھوڑنا, کیونکہ ہمیں دونوں کا حکم ملا ہے. لیکن آج دیکھیں آپ کیسا یزیدی دور آ گیا ہے. یزید کے کیسے سبوڑا پیدا ہو گئے کہ آج کربلا کے واقعے کو بالکل ہی بدل دیا گیا. آج کربلا کا واقعہ الگ انداز سے پیش کیا جاتا ہے اور امام حسین پر الزام لگایا جاتا ہے. وجہ یزید کو بچانا ہے. اس کو بچانے کے لیے امام حسین پر الزام لگاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بولے میاں یزید سے جو جنگ ہوئی ہے امام حسین کی, کربلا میں جو جنگ ہوئی ہے, وہ امام حسین نے حکومت کے لیے لڑی, حکومت حاصل کرنے کے لیے جنگ کی ہے. اس میں امام حسین پر 2 الزام ہیں. پہلا الزام کہ امام حسین جنگ کرنے گئے, پہلا الزام کہ امام حسین جنگ کرنے گئے, اور دوسرا الزام کہ حکومت کے لیے. تو پہلے الزام کا جواب سنیں. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے لیے کتابوں کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کے لیے کتابوں کی دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی. کچھ باتیں عقل سے بھی سمجھ لی جاتی ہیں, کچھ باتیں ایسی جو عقل میں فٹ ہی نہیں ہوتی. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر امام حسین جنگ کرنے کے لیے گئے تھے, تو آپ کا اگر کسی سے جھگڑا ہو جائے تو آپ بتائیں کہ گھر کے 6 مہینے کے بچے کو لڑنے کے لیے لے کر جائیں گے؟ آپ کا اگر کسی سے جھگڑا ہو جائے, آپ گھر کی عورتوں کو لڑنے کے لیے لے کر جائیں گے؟ آپ کا کسی سے جھگڑا ہو جائے تو آپ گھر کے بیماروں کو لڑنے کے لیے لے کر جائیں گے؟ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ امام حسین لڑنے نہیں گئے تھے, کیونکہ امام حسین کے ساتھ گھر کی عورتیں بھی تھیں, گھر کے بیمار بھی تھے, 6 مہینے کے علی اصغر بھی تھے. اگر امام حسین لڑنے جاتے تو اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر نہ جاتے, اپنے گھر کے بیماروں کو لے کر نہ جاتے, اپنے گھر کے بچوں کو لے کر نہ جاتے, بلکہ صحابہ اکرام کا لشکر لے کے جاتے. امام حسین جنگ کرنے نہیں گئے تھے, بلکہ تبلیغ کرنے گئے تھے دین کی, اور وہ بھی بلانے پر. صوفیوں نے خط دے کر بلایا تھا, اور ایک نہیں بہت خط بھیجے تھے کہ آ جاؤ ہم آپ کی بیعت کریں گے, آ جاؤ ہم آپ سے تبلیغ سنیں گے, آپ سے اسلام سمجھیں گے. اب پہنچ گئے تو انہوں نے دھوکہ بھی دے دیا. خیر وہ ایک الگ روٹ ہے. تو پہلا الزام کہ امام حسین جنگ کے لیے گئے تھے, تو جنگ کے لیے نہیں گئے تھے. جنگ کے لیے جاتے تو بچوں کو لے کر نہ جاتے, عورتوں کو لے کر نہ جاتے, اپنے گھر کے بیماروں کو لے کر نہ جاتے. بولے میاں ہتھیار کہاں سے آئے, تلواریں کہاں سے آئیں, نیزے اور بھالے کہاں سے آئے؟ تو آج کے زمانے میں بھی جو فوجی نہیں ہوتے, سپاہی نہیں ہوتے, پولیس والے نہیں ہوتے, کیا عام طور پر لوگ ریوالور لگا کر نہیں گھومتے اپنی حفاظت کے لیے, اپنی سیفٹی کے لیے؟ ہمارے یہاں کتنے بزدل ہیں کہ جو ریوالور لگا کے گھومتے ہیں. کیوں صاحب؟ کئی بزدل ہیں کہ لگا کر گھومتے ہیں, جنہیں ضرورت نہیں پھر بھی لگا کر گھومتے ہیں شوق میں یا اپنی سیفٹی کے لیے. اور امام حسین جو گئے تھے ہتھیار لے کر, وہ تو سفر میں اپنی حفاظت کے لیے, جنگ کے لیے نہیں. راستے میں اگر چوٹوں سے پالا پڑ جا, ڈکیتوں سے پالا پڑ جا, تو وہ تو اپنی سیفٹی کے لیے ان کا سامان تھا. اور جہاں تک بات رہی حکومت کی, تو مجھے ایک بات بتاؤ, اگر آپ کی جیب میں 5,000 روپے رکھے ہوں تو آپ ان سے کیا 10 روپے کے لیے لڑو گے؟
آپ کسی سے 10 روپے کے لیے نہیں لڑ سکتے اگر آپ کی جیب میں 5000 روپے رکھے ہیں. سمجھ میں آنے والی بات یہ ہے کہ امام حسین کو رسول پاک نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دونوں نواسے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. سب بولو سبحان اللہ. پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ امام حسن امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. ارے جس کے پاس جنت کی ہمیشہ کی حکومت موجود ہو وہ دنیا کی چند سالوں کی حکومت کے لیے لڑے گا. جس کے پاس ہمیشہ کی حکومت ہو وہ چند سالوں کی حکومت کے لیے لڑے گا. یہ بات بھی عقل تسلیم نہیں کرتی, یہ بات بھی ہمارے دماغ میں نہیں بیٹھتی, یہ بات ہمارا دماغ قبول نہیں کرتا. تو اصل وجہ کیا ہے؟ وہ کون سی بات ہے کہ جسے چھپایا گیا؟ وہ کون سی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جھوٹی باتیں گڑنی پڑی, یہ جھوٹی باتیں بتانی پڑی؟ اصل وجہ بتاتا ہوں. اصل وجہ یہ تھی کہ یزید یہ چاہتا تھا کہ امام حسین سے کہ مجھے اپنا امام مان لو. یزید چاہتا تھا کہ مجھے اپنا امام مانو, میرے ہاتھ پر بیعت کرو, مجھے اپنا پیر مانو. یزید وہ خبیث ہے کہ یزید شراب پیتا تھا اور شراب کو جائز سمجھ کر پیتا تھا. آج کا کوئی شرابی ایسا نہیں ہے جو شراب کو جائز سمجھ کے پیتا ہو. شرابی ہوگا اس سے کہو گے شراب کیا ہے, بولا حرام پیتا ہوں. شراب پیے گا لیکن حرام سمجھ کر. یزید وہ خبیث تھا کہ شراب پیتا تھا اور جائز سمجھ کر پیتا تھا. یزید وہ خبیث تھا جو ایک وقت میں ایک نکاح میں 2 سگی بہنوں کو رکھنے کو جائز سمجھتا تھا. اب مجھے بتاؤ کہ امام حسین جیسا پاک یزید جیسے خبیث کے بیعت کر لیتا؟ یزید جیسے خبیث کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ دے دیتا؟ امام حسین جیسی عظیم شخصیت یزید کو اپنا امام بنا لیتی؟ ارے میں آپ سے پوچھتا ہوں, ہم تو گناہگار ہیں, ہم تو خطا کار ہیں, ہم تو عصیاں شعار ہیں, ہم تو پاپی ہیں, ہمیں بھی اپنی مسجد کا امام شرابی قبول نہیں ہوگا. ہم خود شراب پیئیں گے لیکن امام شرابی قبول نہیں کریں گے. کیوں بھائی, تو اگر پوری بوتل پی رہا ہے امام صاحب کو ادھر پینے دے نا. امام صاحب شرابی قبول نہیں. ارے شراب پینا تو بڑی بات, اگر وہ شراب خانے میں شرابیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے مل گئے تو امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. تو جب ہم جیسا پاپی, ہم جیسا گناہگار, ہم جیسا خطاکار اپنا امام شرابی قبول نہیں کرتا تو امام حسین جیسا پاک یزید جیسے ناپاک کو اپنا امام کیسے بنا لیتا؟ جب ہم جیسا پاپی کسی شرابی کو اپنا امام نہیں بناتا, ہم جیسا گناہگار کسی زانی کو اپنا امام نہیں بناتا, تو امام حسین کیسے بناتے؟ بولو بھائی, بس یہی جھگڑا تھا کہ یزید کہہ رہا تھا میری بیعت کرو, اور اگر امام حسین بیعت کر لیتے, اگر یزید کو, اور امام بھی کون سا, امامت کی 2 قسمیں ہیں, ایک ہوتی ہے امامت صغرا, ایک ہے امامت کبرا. امامت صغرا چھوٹی امامت, یہ جو مسجد میں ہوتی ہے یہ امامت صغرا ہے, چھوٹی امامت. امام نے اللہ اکبر کہا, امام سلام پھیرا, امامت ختم. امامت صغرا اسے کہتے ہیں. اور امامت کبرا کہ امام بنے تب بھی امام, امام سوئے تب بھی امام, امام کھانا کھائے تب بھی امام, امام جاگے تب بھی امام, امام ہر حال میں امام ہوتا. جو امامت کبرا بڑی امامت. تو یزید چھوٹی امامت میں نہیں کہہ رہا تھا بلکہ بڑی امامت میں اپنے آپ کو امام بننے کو کہہ رہا کہ مجھے بڑا امام تسلیم کرو, امامت کبرا پر مجھے فائز مانو. اگر امام حسین یزید کو امام بنا لیتے, اگر امام حسین یزید کو اپنا پیشوا بنا لیتے, اگر امام حسین یزید کو اپنا پیر بنا لیتے تو آج ہر شرابی مسلح پہ چڑھ جاتا. بولو بھائی, ہر شرابی نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو جاتا, اور شراب پینے سے پہلے نہیں, شراب پینے کے بعد کھڑا ہوتا. کہ جب امام حسین جیسے پاک نے
یزید جیسے ناپاک کو اپنا امام بنا لیا تو تم تو امام حسین جیسا پاک بھی نہیں ہو، اور میں یزید جیسا گندا نہیں ہوں. ہر شرابی کہتا. بولو بھائی، ہر شرابی مسلح پہ چڑھ جاتا، ہر شرابی امام بن جاتا. اے مسلمانوں، اگر تمہاری مسجدیں محفوظ ہیں، آج تمہاری مسجدوں کے مسلح محفوظ ہیں، اگر تمہاری مسجدوں کے مسلح پر کوئی شرابی چڑھ نہیں سکتا تو یہ صدقہ ہے کربلا والوں کی قربانی کا، یہ صدقہ ہے امام حسین کی عظیم الشان شہادت کا. اگر وہ قربانی نہ دیتے تو آج ہر شرابی، ہر زانی، ہر سٹیارہ، ہر جواری مسجد کے مسلح پر چڑھ جاتا. یہ وجہ ہے کہ یزید کو بچایا جاتا ہے. اگر یہ وجہ بتائیں گے تو یزید کا شرابی ہونا بتایا جائے گا، یہ وجہ بتائیں گے تو یزید کا زانی ہونا بتایا جائے گا. یزید کی یہ کرتوت چھپانے کے لیے امام حسین پر وہ الزام رکھ دیا جاتا کہ حکومت کے لیے لڑنے گئے تھے. تو میرے بھائیوں، امام حسین حکومت کے لیے نہیں، دین بچانے کے لیے لڑے ہیں، اور لڑے بھی خود سے نہیں ہیں. جنگ ان پر مسلط کی گئی تو وہ لڑے. جب مجبور کر دیا گیا کہ لڑنا ہی ہے، یا تو بیعت کرو یا لڑو، تو بیعت وہ کر نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے پھر لڑنا گوارا کیا اور اس شان سے لڑے، اس شان سے لڑے کہ آج یزیدیت کا پٹھا بٹھا دیا. آج 1400 سال ہو گئے. یہ کوشش آج کی نہیں ہے کہ یزید کو بچایا جا رہا ہے، یہ 1400 سال کی کوشش ہے. 1400 سال سے یزید کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے، امام حسین کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے. لیکن 1400 سال ہو گئے، نہ یزید بچا ہے نہ امام حسین دبے ہیں. یزید بچ نہیں سکا اور امام حسین دب نہیں سکے. کیوں؟ کہ ابھی علماء اہل سنت زندہ ہیں، ابھی علماء حق زندہ ہیں، اور ان کو سپورٹ امام حسین کی حاصل ہے. ان کی پشت پر پنجہ امام حسین کا ہے. کبھی یزیدیت ابھر نہیں سکتی، کوششیں کریں گے ابھر نہیں سکتی. تو سنی مسلمانوں، امام حسین نے احسان عظیم فرمایا ہے، بہت بڑا احسان کیا ہے، کہ دین پر بھی احسان ہے، امت پر بھی احسان ہے، کہ ہماری مسجدیں محفوظ ہیں، ہمارے مسلح محفوظ ہیں، ہماری نمازیں محفوظ ہیں. اب جب احسان کیا ہے تو اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو بتا کہ جو احسان کرے اس کے ساتھ ہمیں کیا سلوک کرنا چاہیے. اچھا سلوک کرنا چاہیے، برا سلوک کرنا چاہیے. اچھا کریں تو کتنا اچھا کریں، کیسا سلوک کریں. تو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، 27واں پارہ ہے، 27ویں پارے کا تیسرا پاؤ ہے، تیسرے پاؤ کا دوسرا رکوع ہے، دوسرے رکوع کی 15ویں آیت کریمہ ہے. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نہیں ہے احسان کا بدلہ مگر احسان. کوئی آپ کے ساتھ احسان کرے، کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے، آپ اس کے ساتھ احسان کیجئے، آپ اس کے ساتھ بھلائی کیجئے. اس وقت گرمی کا موسم ہے، آپ کسی کے یہاں گئے، اس نے آپ کو ٹھنڈا پانی پلایا، آپ کو انار کا جوس پلایا. اب وہ آپ کے یہاں آئے تو قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ آپ بھی اسے پانی پلائیے، آپ بھی اسے انار کا جوس پلائیے. آپ کسی کے یہاں گئے، آپ کو بھوک لگ رہی تھی، اس نے کھانے کو پوچھ لیا، آپ نے اس کے یہاں کھانا کھا لیا. اب وہ آپ کے یہاں آئے، آپ بھی اسے کھانا کھلائیے. قرآن کہہ رہا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے. آپ کے ساتھ کوئی احسان کرے، آپ اس کے ساتھ احسان کیجئے. یا امام حسین، آپ کا احسان تو بہت بڑا ہے، آپ کے احسان کا بدلہ تو ہم چکا بھی نہیں سکتے. ہماری اوقات ہی نہیں، ہماری حیثیت ہی نہیں ہے، ہماری اتنی پاور ہی نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کے احسان کا بدلہ چکا سکیں. تو سنی مسلمانوں، قرآن کا فیصلہ تو یہی ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے. لیکن امام حسین نے جو احسان ہم پر کیا ہے، جو بھلائی ہمارے ساتھ کی ہے، نہ ہم اس احسان کا بدلہ چکا سکتے، نہ اس بھلائی کا حق ادا کر سکتے. لیکن سنی مسلمانوں، ہم امام حسین کے احسان کا بدلہ تو نہیں چکا سکتے، لیکن امام حسین کے نام ایصال ثواب کر کے، امام حسین کے نام کی محفلیں سجا کر، امام حسین کا تعزیہ شریف بنا کر، امام حسین کا ڈھول بجا کر ہم امام حسین کے احسان کا بدلہ تو نہیں چکا سکتے، لیکن ان کے احسان کو خراج عقیدت ضرور پیش کریں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ذکر حسین زندہ باد. ہم امام حسین کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے،
وہ تو ہماری حیثیت ہی نہیں ہے، بے شک وہ تو ہماری اوقات ہی نہیں ہے، وہ تو ہمارے لیول سے اوپر کی بات ہے، لیکن خراج عقیدت تو پیش کر سکتے ہیں۔ احسان کرے تو ہم صبح قیامت تک دبے رہیں گے، لیکن خراج عقیدت نذرانہ محبت ضرور پیش کر سکتے ہیں۔ آج ہم آپ یہ امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہی تو بیٹھے ہیں، یہ ان کے نام نذر و نیاز کرنے کے لیے ہی تو بیٹھے ہیں، لیکن آج دیکھو کیسی بے ایمانی ہے، کیسی کیسی حسینیت کی مخالفت ہوتی ہے۔ پہلا ٹولہ تو وہی تھا جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا، علی یزید کو بچاتا۔ دوسرا ٹولہ بولے میاں شربت حرام ہے، یہ کھچڑا بھی حرام ہے، نذر و نیاز بھی حرام ہے، تعزیہ بھی حرام ہے، ڈھول بھی حرام ہے۔ اچھا جو شربت کو حرام کہتا ہے، سبیل لگا کے کھڑے ہو جائیں گے، سب سے پہلے وہی دکھائی دے گا۔ سنی بیچارہ ایک ہی گلاس پیے گا، یہ جلدی سے 4-5 گلاس کہ کہیں وہ نہ دیکھ لے کہ جس کے سامنے حرام کہا تھا، کھچڑا کھانے بیٹھے گا، سنی بیچارہ چمچے گھماتا رہ جائے گا، یہ پورا ڈونگا لوٹ لے گا، تو چمچے کا انتظار کون کرے؟ تو ایک ٹولہ تو وہ ہے، اور ایک ٹولہ اور نکلا ہے نیا، وہ بھی 100 سال پرانا ہے، لیکن اس وقت اس کی بدتمیزیاں پڑ رہی ہیں۔ وہ یہ کہ شربت تو جائز ہے، کھچڑا تو جائز ہے، نذر و نیاز تو جائز ہے، لیکن تعزیہ شریف حرام ہے۔ تعزیہ شریف تو میں کہہ رہا ہوں، وہ تو تعزیہ ہی کہتے ہیں، تعزیہ حرام ہے، ڈھول حرام ہے۔ ارے بھائی تم شربت پی رہے ہو، کھچڑا کھا رہے ہو، تعزیہ کیوں نہیں مناتے؟ کیا وجہ ہے جو تعزیہ سے تمہاری دشمنی ہے؟ وجہ پوچھو تو وجہ بتائیں گے، بولے میاں تعزیہ امیر تیمور لنگ نے بنایا اور وہ شیعہ تھا۔ سنی مسلمانوں یاد رکھو، امیر تیمور لنگ شیعہ نہیں تھے، امیر تیمور لنگ سنی تھے، اور امیر تیمور لنگ کو شیعہ کہنا کفر ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ ہمارے یہاں شیعہ کفر کافر ہیں، شیعہ امیر تیمور لنگ کو شیعہ کہنا کفر ہے، امیر تیمور لنگ شیعہ نہیں سنی تھے، اور ہم نے جو تعزیہ بنایا ہے وہ امیر تیمور لنگ کی وجہ سے نہیں بنایا ہے، ہم نے جو تعزیہ بنایا ہے ہم نے تعزیہ ان کے کہنے سے بنایا ہے کہ جنہوں نے ہمیں لا کر ایمان دیا ہے، جنہوں نے ہمیں لا کر اسلام دیا ہے، ہم نے تعزیہ بنایا ہے تو اس لیے بنایا ہے کہ سرکار غریب نواز نے تعزیہ بنایا، سبحان اللہ۔ ہم نے تعزیہ کسی مولوی کے کہنے سے نہیں بنایا، اور نہ ہی ہم کسی مولوی کے کہنے سے اسے حرام کہیں گے۔ ہم نے تعزیہ بنایا ہے تو سرکار غریب نواز کے کہنے سے بنایا ہے، سرکار غریب نواز نے تعزیہ بنایا ہے۔ آج بھی آپ جا کر دیکھیں پاک پٹن پاکستان میں حضور بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلے شریف میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعزیہ شریف رکھا ہے۔ ہر سال 5 محرم کو وہ چلہ شریف کھلتا ہے، سرکار غریب نواز کے تعزیے کی زیارت ہوتی ہے اور بابا فرید کے چلے کی زیارت ہوتی ہے۔ ہم نے تعزیہ کسی امیر تیمور لنگ سے نہیں لیا، جبکہ وہ سنی تھے، لیکن ہم نے ان کے کہنے پر تعزیہ نہیں بنایا ہے، بنایا ہوگا انہوں نے، ہزاروں سنی بناتے ہیں، لاکھوں سنی، کروڑوں سنی بناتے ہیں، بنائیں، ہم نے جو بنایا ہے وہ غریب نواز کے کہنے سے بنایا ہے۔ اور تعزیے کے فضائل، اللہ اکبر، جس گھر سے، جس ذات پاک سے یہ گھر نسبت رکھتا ہے، سیدنا سلطان المشائخ عالم پناہ حضرت حافظ حاجی سید وارث علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوبند شریف، وہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اس تعزیے کو کھپچی کا مت سمجھو، اس تعزیے کو کھپچی کا مت سمجھو، اس تعزیے کو کاغذ کا مت سمجھو، اس تعزیے کو پنی کا مت سمجھو، بلکہ اس تعزیے کے اندر سرکار حسنین کریمین کی روحانیت جلوہ گر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سرکار وارث پاک فرماتے ہیں کہ اس تعزیے کو کھپچی کا مت سمجھو۔ اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں یہ مولویوں کا فتنہ اٹھ گیا ہوگا، کیونکہ آج بھی یہ کہا جاتا کہ تعظیمی کا رکھا ہے، یہ تو کھپچی کا ہے، یہ تو کاغذ کا ہے، یہ تو پنی کا، اس میں رکھا کیا ہے؟
تو یہ جبھی کی بولی ہوگی. سرکار بارش پاک نے جبھی فرما دیا کہ اس کو کھپچی کا مت سمجھنا, اس کو کاغذ کا مت سمجھنا, اس کو پنی کا مت سمجھنا, اس میں تو حضرات حسنین کریمین کی روحانیت چل رہی ہوتی ہے. تو ہم یہ تعزیہ جو لیا ہے وہ مولویوں کے مفتیوں کے فتووں سے نہیں, ہم نے خانقاہوں سے لیا ہے. آپ جا کر دیکھیں, اجمیر شریف میں بھی تعزیہ داری ہوتی ہے, کلیر شریف میں تعزیہ داری ہوتی ہے, دیوا شریف میں تعزیہ داری ہوتی ہے, ماریرا شریف میں تعزیہ داری ہوتی ہے, کجوجا شریف میں تعزیہ داری ہوتی ہے. خوب تعزیہ داری کرو سنی مسلمانوں, کہیں منع نہیں کہا. ہم کسی 100-150 سال کے مولوی کی نہیں مانتے. ہم نے تعزیے کو حرام منوانا ہے, پرانے مولویوں کو لاؤ, ہمارے بزرگوں کی کتابیں دکھاؤ, کسی نے حرام لکھا ہو؟ کہیں حرام نہیں لکھا. خوب تعزیہ داری کرنی چاہیے, خوب ڈھول بجانا چاہیے. بولو بھائی, خوب ڈھول بجاؤ. کہیں میں نے نہیں لکھا ڈھول بجانا. بولے میاں کسی کا باپ مر جائے تو ڈھول بجاتے ہو کیا؟ مثال دو کتنی گھڑی. آپ کسی کا باپ مر جا تو بھائی کسی کے باپ کے مرنے پہ خوشی میں ڈھول کوئی بھی نہیں بجاتا, اور امام حسین کی شہادت پر خوشی کا ڈھول ہم بھی نہیں بجاتے. یہ تو اعلان کا ڈھول ہے. آپ جا کر اجمیر شریف دیکھیں, اجمیر شریف میں جب رجب کا چاند نظر آتا ہے تو وہاں پر جو اعلان ہوتا ہے وہ نقارے سے ہوتا ہے. نقارہ بجا کر اعلان ہوتا ہے کہ سرکار غریب نواز کے مہینے کا چاند نظر آ گیا. آپ کلیر شریف جا کر دیکھیں, وہاں پر عرس کا اعلان نقارے سے ہوتا ہے. ساری خانقاہوں میں اعلان نقارے سے ہوتا ہے, ڈھول سے ہوتا ہے. ہم جو محرم شریف میں ڈھول بجاتے ہیں وہ خوشی کا نہیں بجاتے, امام حسین کی شہادت کا خوشی, امام حسین کی شہادت کی خوشی نہیں مناتے. ہم تو محرم شریف کا چاند نظر آتے ہی جو ڈھول بجاتے ہیں اعلان کا بجاتے ہیں کہ اے سنی مسلمانوں تیار ہو جاؤ, وہ تاریخ آنے والی ہے کہ جس میں امام حسین نے قربانی پیش کی. ہم ڈھول بجاتے ہیں تو اعلان کا بجاتے ہیں. آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں جن کی عمر 70 سال ہے, 60 سال ہے, ان سے پوچھیں کہ جب رمضان مبارک میں آج سے 40 سال پہلے, 50 سال پہلے سحری کے لیے کیسے جگاتے ہیں؟ جب یہ مائک کا زمانہ نہیں تھا. دیکھیے محفل میں گواہی مل گئی کہ نقارہ بجتا رہتا تاشا. تو اعلان کے لیے ڈھول بجانا, نقارہ بجانا, تاشا بجانا سب جائز ہے. ہم جو ڈھول بجاتے ہیں وہ نہ تو خوشی کا بجاتے نہ ہم ماتم کا بجاتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں ماتم جائز نہیں. ہمارے یہاں ماتم حرام ہے. ماتم ہوتا ہے مردے کا, اور ہمارے حسین زندہ ہے. سب بولو ہمارے حسین, ہمارے حسین زندہ کا ماتم نہیں ہوتا. ماتم تو مردے کا ہوتا ہے. بولو بھائی, ماتم تو مردے کا, زندے کا تو ماتم ہی نہیں ہوتا. تو اور جو لوگ ماتم کہتے ہیں ڈھول کو, ہمارے نوجوان ہیں, علم سے وابستہ نہیں ہے, پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو وہ کیا ارے ماتم لا کے نکال کے لاؤ بجائیں گے. یہ شوشہ شیعوں نے دیا ہے اپنے ماتم کو ڈھول میں گھسیڑنے کے لیے, یہ شوشہ وہابیوں نے دیا ہے ڈھول کو بدنام کرنے کے لیے. آپ کبھی اس چیز سے متاثر نہیں ہوں گے. آپ جب کہیں ڈھول کہیں, اعلان کا ڈھول کہیں, اور اسی نیت سے ڈھول بجائیں کہ اعلان کا ڈھول ہے. تو سنی مسلمانوں خوب نظر و نیاز کرو, خوب لنگر حسینی کرو, خوب شربت بناؤ, خوب تعزیہ بناؤ, خوب ڈھول بجاؤ, اور خوب یزیدیوں کے دل جلاؤ. آپ کہو تو ایک حدیث پاک سنا. سیدنا اعلیٰ حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اعلان کے لیے بتا رہا ہوں کہ اعلان کے لیے دف بجانا, ڈھول بجانا, نقارہ بجانا, تاشا بجانا سب جائز ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ نکاح کا اعلان دف بجا کے کرو. بولو بھائی, پیارے نبی فرماتے ہیں نکاح کا اعلان دف بجا کے کرو. اور ایک اور حدیث پاک ہے, پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں حلالی اور حرامی نکاح کے درمیان فرق دف بجانے کا ہے. جس نکاح میں دف بج جائے سمجھ لو نمبر 1 کا معاملہ ہے, اور جس میں دف نہ بجے سمجھ لو بھگا کے لایا. سوچ رہے محلے والوں کو پتہ نہ چلے گا. جس نکاح میں دف بج جائے وہ حلالی ہے. نکاح میں دف بجانے کا آرڈر ہے پیارے نبی کا, مشورہ نہیں ہے.
حکم ہے کہ نکاح کا اعلان تب بجا کے کرو. بولے میاں ڈھول کا حکم تھوڑی نہیں ہے, ارے یہ تو رواج کی بات ہے, یہ تو ماحول کی بات ہے. وہاں تب چلتا ہے ڈھول چلتا ہے. بات تو دونوں میں ایک ہے, دونوں میں مری ہوئی کھال پٹتی ہے. اور اب تو مری ہوئی کھال بھی نہیں پٹتی, بڑھیا والا پلاسٹک آ گیا, اب تو پلاسٹک بچتا ہے. تو سنی مسلمانوں, حدیث پاک میں ہے کہ نکاح کا اعلان دب بجا کے کرو. تو پتہ یہ چلا کہ اعلان کے لیے ڈھول بجانا, اعلان کے لیے دب بجانا, اعلان کے لیے نقارہ بجانا, یہ سب کچھ جائز ہے. کیونکہ اعلان نکاح کا بھی اعلان ہی ہوتا ہے, پیارے نبی نے اعلان کا حکم فرمایا ہے. اور جو اجمیر وغیرہ سارے خانقاہوں میں اعلان ہوتا ہے وہ بھی چاند کا اعلان ہی ہوتا ہے. ہم بھی نبی کے نوازوں کا اعلان کر رہے ہیں. تو سنی مسلمانوں, وہ دن آنے والا ہے کہ جس میں ہمیں خوب نظر و نیاز کرنی ہے, خوب مثال ثواب کرنا ہے. تو سنی مسلمانوں, میرے اتنی سی عرض کرنا چاہتا ہوں میں کہ خوب تعزیہ داری کرو, خوب ڈھول بجاؤ, خوب نظر و نیاز کرو. اور میاں یہ ڈھول اور تعزیے کی برکت ہے کہ امام حسین کی تاریخ بچہ بچہ جانتا ہے. مجھے بتاؤ کہ مولا علی امام حسین کے والد گرامی, ان کی تاریخ شہادت کیا ہے بتاؤ. اکا دکا کو معلوم ہو تو بات ہے, اکا دکا کو, یا میں کہوں مسلمانوں کو معلوم ہو تو معلوم ہو. لیکن امام حسین کی تاریخ شہادت وہ ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں, غیر مسلم بھی جانتے ہیں کہ 10 محرم کو تاریخ شہادت. آپ بتاؤ امام حسن کی تاریخ شہادت کیا ہے؟ 28 صفر جو آنے والی ہے, چیلم کے 28 صفر. آپ بتاؤ حضور صدیق اکبر کی تاریخ میں, حضور صدیق اکبر کی تاریخ مثال کیا ہے؟ حضرت عمر کی تاریخ شہادت کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی کی تاریخ شہادت کیا؟ کسی کو نہیں معلوم. لیکن امام حسین کی تاریخ شہادت کیا ہے؟ بولو بھائی, 10 محرم, یہ سب کو پتا ہے. تو یہ تعزیے کی برکت ہے کہ تعزیہ گلی گلی کوچے کوچے بنتا ہے تو سب کو پتا رہتا ہے کہ 10 محرم تاریخ شہادت ہے, اور غیر مسلم کو بھی پتا رہتا ہے. تو اس تعزیے کے بڑا فیضان ہے, اس تعزیے کی بڑی برکتیں ہیں اور بڑا فائدہ ہے اس تعزیے کا. تو سنی مسلمانوں, خوب نظر و نیاز کرو. میں یہی کہہ رہا ہوں بار بار کہ خوب نظر و نیاز کرو, خوب ڈھول بجاؤ, خوب تعزیہ داری کرو, اور خوب ان یزیدیوں کے دل جلاؤ. انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام حسین کی خصوصی فیضان سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.